بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی میری پیاری نواسیوں، جو 40 مدنی پھول میں نے اپنی پیاری نواسیوں کو پیش کیے تھے، ان پر کچھ مزید تفصیلی مدنی پھول کا سلسلہ ہے اسلامی زندگی کے عنوان سے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ان 40 میں سے مدنی پھول نمبر 3 عرض کروں گا۔ تو مدنی پھول نمبر 3، اپنے دل کے اندر خوف خدا بڑھاتی رہی ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، کہا گیا ہے اللہ سے ڈرنے والا وہ نہیں جو بس خالی روئے اور آنکھیں پوچھے مگر گناہ نہ چھوڑے۔ حقیقت میں خوف خدا والا وہی ہے جو ہر اس عمل کو چھوڑ دے جس میں عذاب کا ڈر ہو۔ یعنی خوف خدا صرف عارضی طور پر رونا دھونا مچا دینے کا نام نہیں کہ بھئی کلام سنا تو رونا شروع کر دیا، مناجات ہوئی تو وہ پڑھنے والے کی خوش آوازی سے متاثر ہو کر یا اس کے آواز کے سوز و گداز کا اثر لے کر عارضی طور پر رونا شروع کر دیا، گو یہ رونا برا نہیں، لیکن صرف خوف خدا اس کو کہتے نہیں ہیں۔ خوف خدا کے معنی یہ کہ ہر اس قول سے، فعل سے، عمل سے، حرکت سے، سکنت سے بندہ خود کو بچائے جس میں عذاب کا اندیشہ ہو۔ مختصر یہ کہ نافرمانیاں بالکل چھوڑ دیں، اللہ کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں نہ کریں۔ اب اس تناظر میں ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم کتنے خوف خدا والے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ رونا بھی ایک علامات میں سے ضرور ہے کہ جو مناجات میں روئے گا، گڑ گڑا کر توبہ کرے گا، گناہوں سے معافی مانگے گا، تو وہ بھی یعنی کہ بہت اچھی چیز ہے، بلکہ اعلیٰ نعمت ہے، اور اس میں بڑا ثواب رکھا گیا ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 184 تا 185 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ دودھ ٹھن میں واپس آ جائے۔
اللہ تبارک و تعالی کی قدرت دیکھیے کہ دو نالیاں بنی ہوئی ہیں، پیٹ ہی کہیں گے اس کو، ظاہر پیٹ کے اندر غلاظت کی نالی بھی ہے اور دودھ کی نالی بھی ہے، اور یہ دونوں نالیوں میں کوئی لیکیج بھی نہیں ہوتی، تو دودھ کی نالی میں صاف ستھرا دودھ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اب یہ کہ دودھ نکل آیا، اب یہ دودھ نکل تو سکتا ہے، تھن کے اسی سوراخ سے واپس اندر نہیں جا سکتا۔ تو یہ مثال دی گئی حدیث شریف میں کہ خوف خدا سے جو روتا ہے وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے۔ تو دودھ تھن میں واپس جاتا نہیں ہے، تو اس طرح اللہ کے ڈر سے رونے والا بھی جہنم میں جاتا نہیں۔ اب وہ اخلاص کا رونا کاش نصیب ہو جائے۔ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، آمین آمین۔ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ آمین اللہم آمین۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 216 پر ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے غلبہ خوف خدا کے وقت فرمایا، کاش میں بجائے انسان کے پتھر ہوتی، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو یقیناً جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جی ہاں، یہ بھی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو تمام امہات المومنین بھی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ان کا خوف خدا آپ نے دیکھا کہ کاش میں پتھر ہوتی، کیونکہ انسان جب ہوا، اب ہم بچے کی جیسے وہ بچے کی رات دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ وہ دعائیں کرواتے ہیں، اولاد نہیں ہے اولاد نہیں ہے، یعنی کہ اس کو میں یوں کہوں نا کہ اولاد کا مطالبہ کر کے گویا ہم کسی کے لیے بہت بڑا امتحان مانگ رہے ہیں کہ یہ پیدا ہو جائے، دنیا میں آ جائے۔ اب جو پیدا ہو گیا نا، اتنی بڑی آزمائش ہے خدا کی قسم، جو سمجھے اس کے لیے، یعنی میرے اپنے دل کے جذبات میں بتا رہا ہوں، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، اب پیدا ہو گئے۔ دنیا کی تکلیفوں سے گھبرانا ہو، دنیا کی تکلیفیں تو چلو چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، گھبراتا آدمی عارضی طور پہ، لیکن اس وجہ سے نہیں کہہ رہا میں، نہ کوئی دنیا میں ایسی تکلیف ہے، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ جو چیز غور کرتے ہیں نا، دماغ بعض اوقات کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ جب بزرگان دین کے واقعات پڑھتے ہیں اور ان کی عبادات کے حالات پڑھتے ہیں تو اپنا بالکل یعنی کہ 0 میٹر پر آ جاتا ہے، جو بھی نظام ہے نا اپنا ہے نہیں اپنے پاس۔ تو اب یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، کہ کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ میرے بارے میں کیا خفیہ تدبیر ہے، لیکن ایمان سلامت جائے گا نہیں جائے گا اس کو گارنٹی نہیں ہے نا۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی روزی اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، جب تک زندہ رکھے گا وہ روزی فراہم کرے گا اپنے کرم سے، لیکن ہر ایک کی مغفرت کی ذمہ داری نہیں لی کہ ہر ایک کو
بخشے گا بھی. تو انسان کتنا نادان ہے کہ جس روزی کا اس نے ذمہ لیا ہوا ہے اس کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے. حلال حرام کی تمیز تک اٹھا رکھی ہے. اور جس مغفرت کی کوئی گارنٹی نہیں لی گئی, کوئی ذمہ داری نہیں لی گئی, اس کی اس کو سدھ ہی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں ہے. تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ واقعی یعنی کہ ایسا جی چاہتا ہے کہ اب اپنا اب جی چاہے سے کچھ ہوگا نہیں کہ کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا. اب پیدا ہو گئے, اب ایمان سلامت لے کر جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, ایمان سلامت رہے گا نہیں رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو برے خاتمے کا خوف یہ ہونا چاہیے, ہر ایک کو ہونا چاہیے. ہمیں اس کا بھی احساس کا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں, وہ گناہوں کے سبب برا خاتمہ ہونے کا خوف بڑھ جاتا ہے. تو یوں تو بہت ساری صورتیں ہیں, تو یہ مین صورت یہ ہے کہ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس لیے کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا. یہ اس کے علاوہ اگر نہیں بنتا کسی کا اس طرف ذہن کہ کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا, کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا, یا وہ بزرگ جو فرماتے ہیں کہ کاش کہ اپنی ماں سے جو عرض کرتے ہیں کہ کاش میرے حق میں تو بانجھ ہوتی. تو اب اگر اس کے ساتھ ساتھ جیسے برے خاتمے کے خوف کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بعض بابا گناہوں کے عادی ہوتے ہیں, چھوٹتے نہیں ہیں گناہ, اگر اس کیفیات میں برائیاں ہوتی ہیں, بعض بد اخلاقیاں ہوتی ہیں, یا اور بہت ساری ایسی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں بابا, جس کی وجہ سے آدمی کہتا ہے یار جیسے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جس طرح توجہ دلائی, فکر معاش بد بلا ہولے مہا جاں گزا, لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. تو اب آدمی حلال کمانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن حلال ذرائع اسے میسر نہیں ہے, اولاد کی تربیت کرنے میں وہ ناکام ہو جاتا ہے, پھر وہ اولاد کے مسائل سامنے آتے ہیں. گھریلو طور پر اخروی حوالے سے, دنیاوی حوالے سے عرض نہیں کر رہا, اخروی حوالے سے جو کام کرنے چاہیے وہ اپنی ذات میں یا اپنے متعلقہ افراد کی ذات میں نہیں پاتا. اس طرح کی کیفیات جب پیدا ہوتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اب میرا بنے گا کیا, اور اب اگر اس پر یہ غور کرتا ہے کہ کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا, نہ میں پیدا ہوئے ہوتے نہ یہ جھنجھٹ میں پھنستے, تو کیا یہ کوئی مثبت سوچ کی علامت ہے؟ دنیاوی تکلیف کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, یہ دنیاوی تکلیف نہیں, یعنی یہ خوف خدا ہی کا ایک یہ جو تکالیف ہے, اس تکالیف میں اس کو یہی ہے کہ یار یہ تکالیف ہیں تو مطلب میرا بنے گا کیا ہے, تو خوف خدا ہی کا ایک یہ اس میں عنصر موجود ہے. یہ جو آپ جو اس کیفیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان اپنے مطلب ان معاملات پر خوف کھائے, اس کا ثواب کا ذریعہ یا اس کا جو مثبت جو اس کا ایک پہلو ہے وہ یہی ہے کہ انسان یہ کیفیت اپنے اندر جب پائے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں یا اس کے پیچھے خوف خدا, خوف آخرت, خوف قبر اور اس طرح کے معاملات ہوں تو یہ مستحسن ٹھہرے گا, یا مطلقاً نہیں. جیسے موت کی دعا اگر دنیا کے غموں کی وجہ سے کرتا ہے تو ناجائز ہے, اور اگر اس لیے کرتا کہ میں اگر زندہ رہ بھی گیا تو مزید گناہ بڑھیں گے میرے, تو گناہوں کی وجہ سے وہ دعا کرتا ہے کہ میں مر جاؤں, تو یہ جائز ہے اس کے لیے. ایک شخص نے برائی کی, اس کی برائی کا بھانڈا پھوٹ گیا, لوگوں میں خوب معاذ اللہ اس کے چرچے ہو, جیسے وجہ لوگ خودکشیاں بھی کرتے ہیں بعض اوقات. اب خودکشی کرنا, اب وہ بولتا ہے کہ کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا, کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا, نہ میں پیدا ہوتا نہ یہ گناہ کرتا. یہاں لیکن یہاں اس کو مجبور کیا دنیا کی رسوائی. جی تو دنیا کی رسوائی سے بچنا بھی تو ایک اچھی ہی بات ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ تو لکھا ہے کہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے چھوڑے جائیں. جی ہاں. اب اگر کوئی بندوں کے ڈر سے چھوڑتا ہے تو برائی اس میں بھی نہیں ہے کہ چلو کسی بہانے گناہ سے تو وہ بچ رہا ہے, تو گناہ سے بچ جائے. بہت پیارا پہلو ہے بابا کہ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں یار جب اکیلے میں گناہ سے نہیں بچتے تو اب لوگوں سے کیا شرمانا ہے. مگر اس میں بھی یہ زبانی جمع خرچ ہوتا ہے, وہ بھی لوگوں سے ڈرتا ہے. جی ہاں. جیسے کہ معاذ اللہ
کہ کسی لڑکی کو کسی نے چھیڑا اور کسی نے روکا اور اس نے یہ بے باکی بھرا جملہ کیا کہ یار اب جب چھپ کر گناہ کرتے ہیں تو سب کے سامنے لوگوں سے کیا ڈرنا تھا. تو اب اگر کوئی بولے کہ ٹھیک ہے اپنی بہن سے بھی جا رہی ہے چھیڑو اس کو, تو اب یہ لوگوں سے حیا کرے گا, اپنی بہن سے حیا کرے گا اور یہ اس طرح کی حرکت سے باز رہے گا. تو یہ لوگوں کی حیا, لوگوں کی شرم, یہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ حیا ہوتی ہے. بعض وہ گناہ ہمارے معاشرے میں وہ چل پڑے کہ جن کے کرنے پر لوگوں کو کوئی آر یا شرم محسوس نہیں ہوتی. ایسے بہت سارے گناہ, ایسے لوگ, جیسے کہ یہ ایک ہو گیا. لیکن اب کوئی روڈ کے بیچ میں بیٹھ کے ایسے بہت, جیسے گانے سنتے ہیں لوگ روڈ کے بیچ میں بیٹھ کے, اتنا بڑا مطلب کہ آرکیسٹرا لگا کر میوزیکل فنکشن کرتے ہیں, ساری دنیا میں اس کا دندورا پیٹتے ہیں. ان کو اس معاملے میں کوئی وہ آر محسوس نہیں, بلکہ لوگ جمع ہوتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے یہاں معاشرے میں بھی اس کی کچھ کیٹیگری بنا لی گئی ہے کہ بعض گناہ جیسے کہ ایسے کر دیے گئے کہ وہی لوگ اسی کو لوگ مایوس سمجھتے ہیں. اب نماز قضا کرنا کیا یہ بھی بڑا گناہ نہیں, تو پھر کیا بات کی جائے گی؟ تو لوگ کر ہی رہے نا, مایوب نہیں سمجھتے, کوئی مایوب نہیں سمجھتے. مطلب کوئی بیٹھا ہوا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ یار اسے نماز قضا کر دی نا, نماز قضا کر دی. تو یہ بھی ایسا ہو گیا ہے. اسلامی بہنیں جو بے پردگی کرتی ہیں اور وہ اس کو جو اتنی فیشن کرتی ہیں, کہاں اس کو مایوس سمجھتی ہیں؟ جی, بلکہ اب تو یہ تو خوبی بن گیا, بے پردگی کرنا خوبی مانا جاتا ہے. داڑھی منڈاتے لوگ خوبی ہے عوام کی نظر میں, معاذ اللہ. تو وہ بابا آپ جو موضوع لے رہے تھے کہ ایمان کی بربادی کے خوف سے بندہ یہ کہے کہ کاش کہ میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جانا. یہ تو احساس تو ہونا چاہیے, مرنے کے بعد پتا چلے تو یہ کیسے کام چلے گا. پہلے سے ہی احساس ہو کہ انہیں سب کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے اور وہ مختار ہے, ہر طرح سے جو چاہے گا وہ کرے گا. تو اس سے بندے کو ڈرنا چاہیے. اور اپنے ایمان کے تعلق سے پھر نزا کی سختیاں کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے. یہاں تو ایک انجیکشن کھانے کا ٹائم آتا ہے تو وہ ذرا جھرجھری آتی ہے کہ سوئی بھونکیں گے, بلڈ ٹیسٹ کروانے کا آتا ہے یار ابھی نس میں سوئی گھونپیں گے, ڈر لگتا ہے. تو اور کسی کا مائنر آپریشن ہو, مائنر, تب بھی, اور وہ بھی بے ہوش کر کے یا سن کر کے ہو, تب بھی ایک ایک کو کہتا پھرے گا یار میرا آپریشن, یار میرا آپریشن ہے, فلاں تاریخ کو میرا آپریشن ہے. مذہبی آدمی کو بولے گا دعا کرنا میرا آپریشن ہے, ویسے دوسروں سے ہمدردیاں لے گا یار میرا آپریشن ہے تاکہ مجھے دیکھنے آئے لوگ. یعنی معمولی سی تکلیف کی بھی سہار نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. تو نزع کی سختیاں, یعنی مختلف مثالیں دی گئی ہیں کہ موت جو ہے, موت کی سختیاں ایسی ہیں کہ جیسے کہ ہانڈی میں ابالنے سے بھی موت سخت ہے. ہانڈیوں میں جو ابالا جاتا ہے, تو جیسے آپ نے ہانڈی میں انڈا ڈالا, اب وہ انڈا اندر میں اچھل کود رہا ہے پانی میں, تو ابل رہا ہے, تو موت اس سے بھی سخت ہے. تو کسی پر اس طرح کی سختی طاری ہو, یہ بھی ناقابل برداشت ہے, تو وہ موت کی سختی کیسی ہوگی؟ تو موت کی سختی, پھر اس سے فارغ ہو کر پھر قبر, اس کا گھپ اندھیرا, کوئی معمولی جھری بھی نہیں ہوتی کہ باہر کا اجالا داخل ہو سکے. نہ آدمی اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے اپنے طور پر, کر ہی نہیں سکتا, اندر کروٹ نہیں لے سکتا. اس قبر میں بند کر دیا جائے گا. تو ذرا سوچے پھر ایک کمرے میں ہم کو کوئی بند کر دے تو کب تک برداشت کریں گے؟ 1 دن 2 دن, پھر تو جتنے گئے وہ کہاں پلٹ کر آئے. قیامت کو تو بھی تشریف لائے گی, جب آتے آئیے وہ وقت اگر اللہ تعالی کی ناراضی کے ساتھ قبر میں گیا بندہ تو کیا ہوگا؟ پھر خالی بند کرنا نہیں ہے نا, سزا بھی ہے نا, عذاب بھی ہے. اگر رب ناراض ہے تو کیسے برداشت ہوگی؟ آپ نے جو ابتدا لی نا خوف خدا والی, کہ وہ بعض اوقات ایسا بیان سن کر, ایسا کلام سن کر, بعض اوقات کلام ایسا 10 دفعہ سنتا ہے لیکن طرز کی وجہ سے
اس پر رکت و کچھ اس طرح کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. جس طرح یہ ابھی آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں، اس پر بھی بعض اوقات کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آدمی سنجیدہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھ سے آنسو بھی بہہ پڑتے ہیں. مگر وہ ہے نا کہ میری حالت وہی رہی. اس کے کچھ اسباب پر نفسیاتی مریض ہیں ہم لوگ واقعی. عارضی طور پر اس طرح کی باتیں سن کر کچھ دل پسیجتا بھی ہے، بعد میں وہی کہ وہی. چل اس میں جیسے کوئی برتن میں کوئی چیز بھرے آدمی تو پھر اس کو محفوظ بھی رکھنا ہوتا ہے. کھلا چھوڑ دیں گے، دودھ ہے کھلا چھوڑیں گے بلی پی جائے گی، گر جائے گا، کچرا آ جائے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو اب دودھ مل گیا تو اس کو سیف رکھے، جو بھی طریقے ہیں اس کے. تو اسی طرح کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تو اس کو آدمی محفوظ رکھے. کہ مطلب محفوظ نہیں رکھنے کی سوچ بھی بنتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں محفوظ رکھے تو ٹھیک ہے، میں محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، میں کیسے محفوظ رکھوں؟ سرکار حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا فارمولہ تو دیا ہے لیکن ہے بہت دشوار. جیسے وہ حدیث شریف ہے نا کہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی نجات کیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی جو اس کا مضمون عرض کرتا ہوں. نمبر 1، زبان کو قابو میں رکھو. نمبر 2، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے. نمبر 3، رونا اختیار کرو. اچھا، اب زبان کو قابو میں رکھو تو سوائے ضرورت کے کچھ نہ بولے، اور گھر تمہیں کافی ہو، کفایت کرے. تو اب جیسے نماز کے لیے باہر نکلنا تو نکلنا ہی ہوگا، جماعت واجب ہے. اور اس طرح نے کہ صرف ضرورت کے لیے بندہ گھر سے نکلے، وہ ضرورت جو شریعت کی چھاؤں میں ہو. شریعت سے ہٹ کر اگر کوئی ضرورت ہے تو وہ ضرورت نہیں ہے، وہ نفسانیت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور بعض صورتوں میں گناہ کی بھی صورت ہے. تو ضرورتاً باہر نکلے، باقی گھر میں پڑا رہے اور رونا اختیار کرو. تو وہ روئے اللہ کے خوف سے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں روئے. اچھا، تو یہ 3 نجات کے ذرائع. اور یہ بہترین آپ نے ایک ذریعہ بتایا، ڈھکن، جس کو ڈھکنے والا. لیکن میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ آپ نے کہا کہ مسجد جائے اور گھر جیسے کہ ضرورت کے تحت نکلا. اب آپ اس طبقے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے ڈیفینیٹلی لازمی طور پر بازار جانا ہے، جس نے جاب کرنی ہے، جس نے اپنی دکان کھولنی ہے، جس نے فیکٹری پہ جانا ہے، جس نے کاروبار کرنا ہی کرنا ہے، روزگار کا حصول اس نے اختیار کرنا ہی کرنا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ میں نے جاب پر جانا ہے، میں نے نوکری کرنی ہے، میں نے صبح نکلنا ہے پاپا. اب میں وہ کیسا دن گزاروں کہ میں اس ضرورت کے تحت ہی رہوں اور میری وہ کیفیت بازار میں جا کر بھی باقی رہے. اور بازار کا حالات آپ کے بھی مطلب کہ علم اور بازار جائے بغیر چارہ کا ہے. جی، بات آپ کی بہت درست ہے. فضائل دعا میرے پاس ہے، اعلی حضرت کی احسن الوعاء لآداب الدعاء. تو اس میں سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے شرح لکھی ہے. ان کے والد صاحب کی کتاب ہے رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان کی، اور اس پر شرح لکھی ہے اعلی حضرت نے. تو جہاں شرح لکھی وہ قال الرضا کر کے اس کو یعنی کہ ہائی لائٹ کیا ہے. اس کے تحت اعلی حضرت نے بہت کچھ مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں. خلق کی کثرت مخالطت، یعنی لوگوں سے زیادہ میل جول وغیرہ. اعمال ظاہر میں بھی بہت مخل ہوتی ہے، لیکن ظاہری جو عمل ہے نا اس میں بھی وہ اثر انداز ہوتی ہے. جیسے کہ بعض اوقات دوستوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جماعت نکل جاتی ہے، ورد و وظائف چھوٹ جاتے ہیں، ذکر و درود چھوٹ جاتا ہے.
انہیں ظاہری عمل میں، اب غیبتیں ہوتی ہیں وہ تو اب بھی بات کا میٹر ہے، تو ظاہری جو اعمال ہے اس میں بھی یہ جو ہمارا میل جول ہے نا، یہ وہ مخل ہوتا ہے، انٹرفیئر وہ کرتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں ہزاروں گناہ جسمانی تو وہ ہے کہ تنہائی میں ہو ہی نہیں سکتے، اور جو ہو سکتے ہیں وہ بھی بحال مخالطت زائد ہوتے ہیں، یعنی ہزاروں گناہ ایسے ہیں جو آدمی اکیلے نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ بد نگاہی اکیلے کیسے کرے گا؟ کسی کی غیبت اکیلے کیسے کرے گا؟ دھوکہ دینا اکیلے کیسے کسی کو دھوکہ دے گا؟ ہو ہی اکیلا تو ہزاروں گناہ تو ایسے ہیں کہ جو اکیلے بندہ کر نہیں پاتا، اس کے لیے کوئی ایک آدھ اس کے بعد ہونا چاہیے۔ اور اگر اکیلے میں جو گناہ کر بھی پاتا ہے تو جب جو گناہ وہ اکیلے کر لیتا ہے، لیکن جب دوسروں کے ساتھ ہوتا تو وہی گناہ وہ زیادہ کرتا ہے کہ بحال مخالطت زائد ہوتے ہیں، دیکھیں میل جل میں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں وہ گناہ۔ اور مزید فرماتے ہیں اور صحبت عام لوگوں کی صحبت، عوام کی، قلب کے لیے، دل کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، مگر بس ضرورت شرعیہ، جیسے مفتی شرع و قاضی حق و مدرس دین و واعظ ہدا اور وغیرہ، آگے پھر وہ علازت کا ایک انداز ہے، یعنی کہ مفتی ہے یا قاضی ہے، اب تو خیر عدالتیں رہی کہاں، وہ قاضی جو واقعی 100% اسلامی قاضی ہو، بات اس کی ہو رہی ہے۔ تو مفتی ہے، قاضی ہے، یا دین پڑھانے والا مدرس ہے، یا جو واعظ ہدا یعنی ہدایت کا واعظ کہتا ہے، مبلغ، تو اس طرح کے مطلب یعنی کہ جو لوگ ہیں وہ تو ان کو تو عوام کی ضرورت پڑتی ہے کہ عوام میں وہ ظاہر ہوں، لیکن اس کے علاوہ جو غیر مالدار کے طرق کسب، یعنی غیر مالدار یعنی کہ جو مالدار نہیں ہے، معاشی ضروریات کے مختلف طریقے اور ذرائع اس کے اپنانا، تجارت، زراعت، نوکری، مزدوری ہے، اور ان سب میں مخالطت ناس کی حاجت، لوگوں سے میل جل کی اس میں کمپلسری ہے، اور اصلاح نفس کے لیے عدم فراغت ہے، کہ نفس کی اصلاح کے لیے یہ رکاوٹیں ہیں، اور تصحیح فرائض و اجتناب محرمات اہم ضروریات دینیہ سے ہے، فرائض ادا کرنا اور محرمات یعنی جو اللہ نے ممانعتیں فرمائی، جو حرام کیے کام، ان سے بچنا یہ ضروریات دینی میں سے بہت ضروری۔ تو اس طرح کے مطلب یعنی کہ مدنی پھول میرے آقا اعلی حضرت نے ارشاد فرمائے کہ حالات ایسے کہ اب اس دور میں تو ہم دیکھیں نا، تو یہ تو دور اتنا نازک ہے کہ روزی فی زمانہ گناہوں کے بغیر اس کا حصول اگر ناممکن نہیں ہے تو مشکل ترین تو ضرور ہے حلال ذریعے سے روزی۔ باپا یہی تو میں نے عرض کی نا آپ سے، آپ نے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عبارتیں بیان کی، یہ وہی خطرات، یہ وہی خدشات، وہی اشکالات جو ابھی ہم آپ سے مطلب ہو رہی تھی، آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ سب رکاوٹیں ہیں، یہ سب معاملات ہیں۔ اب لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ بعض ہمارے ایک طبقہ جس کا وہ پی آر ہمارے ایک ہے جاب، پبلک ریلیشن، پی آر او، پبلک ریلیشن آفیسر ہے ایک، اب دنیا میں کتنے پی آر او، اس کا نام ہی پبلک ریلیشن آفیسر ہے، اس کو پبلک، اب کاؤنٹر پر ایک شخص بیٹھا ہوا، وہ بیٹھا ہے کسٹمر سروس کے لیے، اور دنیا میں ایسے بہت سارے کام ہیں بابا جس میں آج سیلز مین توجہ دلائی انہوں نے، اب ایسا، اب یہ کیا وہ روزگار چھوڑ دے ایسی کیفیت میں کہ وہ جائز اور حلال طریقے سے اپنا وہ کام کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، تو وہ ان حالات و کیفیات میں رہتے ہوئے
اپنے روزگار کے معاملات کو پورا کرتے ہوئے کس انداز پر اپنی اس کیفیت کو باقی رکھے جس پر ابھی ہم تھوڑا سا وہ کر رہے تھے کہ یار یہ خوف خدا اور رقت قلبی اور کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جانا ہوتا، یہ دوبارہ جب واپس جائے تو پھر سے جا کر اس کی وہ کیفیت بحال ہو جائے، اس کا کوئی حل دیں؟ یہ اصل میں نے جو مدنی پھول عرض کیے نا، اس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی من چلے کہہ دے کہ یار ان لوگوں نے اسلام کو بڑا مشکل بنا دیا ہے، یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. تو اب ان اعتراضات کو تو پھر یہ مرنے کے بعد ہی ان کو پتہ چلے گا. جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہر ایک کو اپنے طور پر سنجیدہ ہونا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اب جو میں بول رہا ہوں، میں اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اس میں میرا کیا مفاد ہو سکتا ہے کہ میں مت ایسی باتیں کر کے لوگوں کو اپنا مخالف بنا دوں. ہر ایک کے لیے یہ اس میں دعوت فکر ہے اور خود مجھے بھی اس پر غور کرنا ہے. تو اب یہ نوکری سے بچنا تو ظاہر ہے کہ بھیک مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ حلال روزی کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی. تو اب یہ کہ یہ خود پہلے غور کرے کہ جو یہ کاروبار کر رہا ہے، جو یہ نوکری کر رہا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ تو دیکھ لے. اب اگر شرعی حیثیت وہ اس کی غلط ہے، اب میں یہی کہوں گا کہ بھائی میرے پاس ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے کہ نجاست کا مطلب ہے کہ وہ ڈھیر لگا ہوا ہے یا نجاست نجیس پانی جمع ہے اور آپ اس میں ڈبکی لگائیں کہ میں ڈبکی لگاؤں اور مجھے پانی کی تری نہ پہنچے. میرے پاس ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے. ایک دوسرے کا اتنا برا چاہتے ہیں. مسلم کی تعریف تو یہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کے جان مال عزت و آبرو محفوظ رہے، لیکن بالکل معاملہ الٹ ہو گیا ہے آج کل کہ ایک دوسرے کی عزت اور آبرو مسلمان کے ہاتھ پامال ہو رہی ہے. بہت برائیاں آ گئی ہیں. جبھی تو مطلب شاید تباہیاں بھی اسی مچی ہوئی ہیں. ابھی دیکھو نا، پچھلے دنوں دنیا کے کئی ممالک میں زلزلے کے جھٹکے آئے. زلزلے کے جھٹکے آئے، یہ پتہ ہے کیسے ہوتا ہے؟ فتح رضویہ شریف میں میرے آقا اعلی حضرت نے 27ویں جلد میں اس کا سبب لکھا ہے کہ یہ زلزلہ جو لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. تو اب گناہوں سے تو ہم نے زمین بھر دی ہے، اور یہ زلزلہ صرف مطلب یعنی کہ بس تھوڑا جھٹکا ہی آیا، زمین پھٹی نہیں ہے، پہاڑ ہم پر الٹے نہیں ہے، عمارتیں گری نہیں ہیں. تو یہ وارننگ ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کون سے نمازوں کی تعدادیں بڑھ گئی بھائی، کون سے گھبرا کر مطلب مسلمانوں نے گناہوں سے توبہ کر کے داڑیاں سجا لی، کون سی بے پردہ عورتوں نے پردے کر لیے کہ کیا ہوں کچھ بھی نہیں. وہی مطلب یہ نہیں کہ بولتے نا، ہم نہ سدھریں گے قسم کھائیے والا حساب کتاب چل رہا ہے. تو اب یہ کہ آپ جو فرما رہے تھے کہ وہ نوکری یا فلاں، تو یہ ایسوں میں رہ کر کیسے، تو میں نے یہ عرض کر رہا تھا. آپ نے بہت اچھا موضوع لیا اور اچھے پہلو کی طرف توجہ دلائی. مجھے بہت یاد ہے جب آپ نے سب سے پہلے ابتدان 5 صفحے لکھے تھے غیبت کی تباہ کاریوں پر، اور مرکزی مسجد شورا کے نام آپ نے وہ مکتوب روانہ کیا تھا. اور جب اس کا مطالعہ کیا گیا تو مجھے یاد ہے میں نے آپ سے پوچھا تھا، باپا یہ جو غیبت کی جو آپ نے مثالیں لکھی ہیں، یہ کیسے مطلب کہ اس معاشرے میں، اور جب کہ اتنی پبلک ڈیلنگ آدمی کے ساتھ وہ بچے گا. آپ کا بڑا پیارا جملہ مجھے یاد ہے، الحمدللہ عز و جل مجھے یاد ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمران، ہمارے بزرگوں نے گناہ سے بچ کر ہی تو دین کا کام کیا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے انہی بازاروں میں رہ کر، انہی گھر بار میں رہ کر، انہی حالات، ایک سے ایک حالات ہر دور میں رہ کر ان کیفیات کو نہ صرف پایا بلکہ ان کیفیات کو آگے بڑھایا. تو اللہ کرے کہ وہ ستھرا پن ہمیں نصیب ہو جائے، وہ سنجیدگی ہمیں نصیب ہو جائے کہ آپ کہتے ہیں جب زبان کا قفل مدینہ لگانا ہے، یا آنکھ کا قفل مدینہ لگانا ہے، یا پیٹ کا قفل مدینہ لگانا ہے، کچھ بھی لگانا ہے اس میں سنجیدہ ہونا ضروری ہے. تو اب ایسی خوف خدا کی باتیں کرنے والے ہمیں
ہمارے اصلاح کرنے والوں کے ساتھ اگر اٹھنے بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو، اور اگر یہ بازار مارکیٹ وغیرہ جو بھی کاروبار اگر درست انداز سے ہوتا ہے، اس کے بعد دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی صحبت ملتی رہے، درس میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوتی رہے، ساتھ ساتھ ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت نصیب ہوتی رہے، مدرسۃ المدینہ بالغان کی سعادت نصیب ہوتی رہے، ذے قسمت گھر میں فیضان سنت کا درس جاری کر دینے کی سعادت نصیب ہوتی رہے، تو امید کرتا ہوں کہ وہ کیفیت جس کا آپ خوف خدا کا جو مدنی پھول تھا آج اس حوالے سے، تو امید کرتا ہوں کہ یہ بھی ملے، اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ بھی عرض کروں گا کہ ساتھ ساتھ مدنی چینل بھی گھر میں چلتا رہے اور مدنی مذاکرہ چھوٹے نہیں، اس کی بھی صورت بنا لینی چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ان کیفیت کو پانے اور اس کو دوام دینے میں اللہ نے چاہا تو ہمیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسجد میں تحریک جاری رہے، غیبت کے خلاف جنگ، جاری رہے، محبتوں کے چور، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ صلو علی الحبیب محمد علی محمد۔ بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا